یہ ہم اس وقت سوات کے مشہور بازار نشاط چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ڈیجیٹل لیب ہے جو کہ بند پڑی ہوئی ہے. اگر آپ رائٹ سائڈ بھی آئیں تو یہ پنجاب سویٹس والے یہ بند پڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ میڈیا سروسز والے ہیں, کمپیوٹر کی شاپ سے بند ہیں. یہاں پہ بھی کرچیاں پڑی ہوئی ہیں شیشوں کی. وہ تھانہ ہے مینگورا کا, اور وہاں پہ سنائپر شوٹر یہاں بیٹھ کے اوپر یہاں سے شوٹ کرتے ہیں ٹارگٹ وہاں پہ, اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا. کافی عرصے تک یہ ہوتا رہا ہے. یہ گرین چوک کہلایا کرتا تھا یہ جگہ, لیکن یہاں میرے پیچھے یہ پول دیکھ رہے ہیں, اس پول کے اوپر 3 لاشیں لٹکائی ہیں. اتنا خون بہایا ہے کہ اس چوک کو اب پوری چوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ لال چوک, پوری چوک, یہ اس کے نام ہے. یہاں پہ رسی سے مار کے لٹکا دیا جایا کرتا تھا. یہاں پہ لاشوں کے ٹکڑے جو تھے وہ پڑے ہوتے تھے, پولیس کے, سیکورٹی فورسز کے, عام لوگوں کے. یہ ٹکڑے ہی وہاں سے, اور اس میں پھر رکے لکھا کرتے تھے کہ اتنے دن تک جو ہے ان لاشوں کو نہیں اٹھانا. یہاں کی ویرانگی کو دیکھ کر مجھے کبھی کربلا یاد آ جاتا ہے, کبھی فلسطین یاد آ جاتا ہے, اور کبھی وہ تمام علاقے یاد آتے ہیں جہاں پہ ایتھنک کلینزنگ کی گئی. لیکن ایک فرق ہے کوسوو اور بوسنیا کی ایتھنک کلینزنگ میں. وہ سربز تھے جنہوں نے مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ کی, 2 ڈیفرنٹ ریلیجنز اور ڈیفرنٹ کلچرز. یہاں پر مسلمان نے مسلمان کا خون بہایا اس جگہ پہ. یہاں ٹکڑے کر کے لاشوں کو بکھیرا گیا. یہ جنگ تو شاید ختم ہو جائے, یہ جو جاری ہے, یہ آپریشن بھی شاید ختم ہو جائے, لیکن یہاں پر زندگی کب واپس آئے گی, یہاں کی زندگی کب لوٹ کر آئے گی. یہاں کی جو خوشبو ہے, جہاں پہ ابھی بھی خون کی مہک آ رہی ہے مجھے, اس میں خوشبو, اس زمین کی جو اصل خوشبو ہے, اس مٹی کی اصل خوشبو ہے, جو سبزہ, جو ہریالی ہے, وہ کب آئے گا. ٹائم از دا بیسٹ جج فار اٹ. کب یہاں کے لوگ جو ہے دوبارہ ان جگہوں پہ بس جائیں گے, یہ مارکیٹیں کھل جائیں گی. ٹائم از دا بیسٹ جج فار اٹ. میں کھڑا ہوں اس وقت فاروق شہید چوک ہے, لیکن جب میں آج سے 1.5 سال پہلے ادھر آیا تھا اس وقت اس کو خونی چوک بھی کہتے تھے, لال چوک بھی کہتے تھے, اور اتنا خون بہا ہے اس جگہ پر کہ اس کا نام خونی چوک رکھ دیا گیا. جس وقت میں پہلے آیا تھا تو یہاں پہ ہو کا عالم تھا, obviously یہاں پر خوف تھا, دہشت تھی, لوگ نہیں تھے, تھی تو صرف لاشیں تھی اور وہ لٹکی ہوئی ہوتی تھی یہاں پر, اور سرکاری اہلکاروں کی لاشوں کے اوپر لکھ کے لگا دیا جاتا تھا کہ ان کو 3 دن تک جو ہے وہ ان لاشوں کو یہاں سے نہ اٹھایا جائے. اسی جگہ پہ ہم نے بتایا, آپ کو رپورٹ کیا تھا آج سے 1.5 سال پہلے کہ لیڈی کانسٹیبلز کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ سرکاری ملازمت کر رہی تھی. آج مجھے بہت خوشی ہے یہاں دیکھ کے کہ ایک تو اس چوک کا نام جو ہے ایک شہید کے نام پہ ہے, اور دوسرا یہ خوشی ہے دیکھ کے کہ آج یہاں پہ سوات کی مہک بھی ہے, یہاں کے لوگوں میں چہل پہل بھی, یہاں کے بازار بھی کھل گئے اور وہ دہشت نظر نہیں آتی. صاحب آپ نے یہاں پر کیا دیکھا بیسیکلی, یہ جو لال چوک سے کہا جاتا تھا اب اس کو فاروق شہید چوک کہتے ہیں؟ جی بالکل, یہاں پر کامران یہ میرے گھر کا راستہ ہے, اور جب بھی میں آپ جاتا تھا تو میں یہاں پر 1 لاش یا 2 لاشیں لٹکتی ہوئی, کسی کے سر کٹی ہوئی, تو یہ میں نے بالکل دیکھے ہیں. اور اکثر اوقات میں اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ بھئی یہ ہمارے لیے ہم کیا دیکھ رہے ہیں. ہم اس وقت نفسیاتی مریض تک بن گئے تھے, کیونکہ اتنی خونوں اور اتنی لاشوں کو بے حرمتی جو ہم نے دیکھی ہے شاید کسی قوم نے دیکھی ہو. اور اس وقت کے جو حالات تھے وہ اگر میں بیان کر سکوں تو یہ ہے کہ یہ سوراخ خان چوک, گرین چوک, اس میں روزانہ 1-2 لاشیں ضرور ہوا کرتے تھے. اور ہم اپنے چینل کو وہ لوگوں کو کیوں مارا جاتا تھا بیسیکلی, کون لوگ, عام شہری تھے, کون تھے یہ بالکل عام شہری تھے, اس میں سویلین عام لوگ تھے جو دہشت گردوں نے مارے, اور اس کو مطلب اس کو گرایا گیا یہاں پر لاشیں. اس وجہ سے اس کو گراتے تھے, یہاں پر لاشیں گراتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں خوف آ جائے, لوگ ڈر جائے کہ بھئی یہاں پر صرف دہشت گردوں کے ریٹ ہے, یہاں پر دہشت گردوں کا حکم چلے گا. اور اس وقت جو امن معاہدے ہوئے, اس امن معاہدوں سے جو ہے نا وہ نقصان پہنچا, اور ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ بھئی ہم اب جو ہے نا آنے والا دور جو ہے نا ان لوگوں کا ہے, اس کے ساتھ وہ مل گئے. جی صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پہ سنا ہے کہ قبروں سے بھی لوگوں کو نکال کے لٹکایا گیا ہے, وہ کیا واقعات تھے؟ وہ ایسے ہے کہ مولانا پرسمی اللہ جو مٹا کا رہائشی تھا, اس کو مطلب وہ چونکہ دوسرے عقیدے کا تھا, اس وقت مطلب ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے, وہ ناکام ہوئے, اور انہوں نے پھر اس کو قتل کیا. تقریباً کوئی 60-70 بندے بھی اس کے ساتھ مارے گئے. پھر اس کو دفنا دیا کہ اپنے لوگوں نے ان کو دفنایا, لیکن ان دہشت گردوں نے ان کو قبر سے نکال کر اس کو مطلب دوبارہ بجلی کے کھمبے سے لٹکا کر نشان عبرت بنایا. لیکن میں یہاں پر بتا دوں کہ سوات کے عوام ابھی بھی
फंसे हुए सैलाब दहशतगर्दी से मुतासिर है। यहाँ का टूरिज्म तबाह है, यहाँ का कोई सड़क ठीक नहीं है, पुल ठीक नहीं है। यहाँ पर जो काम तरक्याती हो रहे हैं या रिहेबिलिटेशन के जो काम हो रहे हैं, स्कूल हमारे तबाह है, पारसा के जरिए जो काम जारी है वो बहुत ही स्लो है। हमारा अगर स्वास्थ्य के अवाम को ट्रेनिंग करना है, उसको ठीक रास्ते पर लाना है, मिलिटेंसी को हमेशा के लिए खत्म करना है, तो यहाँ पर एजुकेशन को आम करना होगा। अगर ये खत्म ना हो तो शायद दोबारा ये मिलिटेंसी का जो रूप है ये किसी और शक्ल में निकला। स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीर लेडी कांस्टेबल आलिया की है। इसे 3 साल पहले सरेआम सवात के ग्रीन चौक पर कत्ल कर दिया गया। कत्ल की सबसे बड़ी वजह इसका हुकूमत पाकिस्तान की सरकारी मुलाजमा होना ठहरा। ये वाकया क्यों कर और किस तरह पेश आया, आइए लेडी कांस्टेबल आलिया के भाई से बात करते हैं, जो अब आलिया की जगह पुलिस में ASI है। हाँ जी, आपको ASI बना दिया गया? जी हाँ, ASI बनाया गया। तो ये आपकी बहन थी? अच्छा, ये मेरी बहन थी। तो और क्या नाम आपका? मेरा नाम है शमसुल हक। इनका क्या नाम था? इनका नाम था